بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام اسلام آباد اور سره زیم علی نور وزیر کتونکو د اسلام آباد په یو نیجی هوټل کې موجود یم. دلته د پاکستان د انتخابي حلقو کې د منظرنامې د تبدیلی او منصفانه نمائندګۍ په حواله سره د یو سیمینار انعقاد شوی دی چې کوم د سیمینار ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو چې د پاکستان د انتخابي حلقو کې د منظرنامې د تبدیلی او منصفانه نمائندګۍ په حواله سره چې کوم د سیاسي جماعتونو کردار دی په هغې باندې د دوی نظر څه دی او د نه علاوه د پاکستان د انتخابي حلقو کې د منظرنامې د تبدیلی او منصفانه نمائندګۍ په حواله سره سیاسي جماعتونو ته څه کردار ادا کول پکار دي او د سره سره چې کوم د پاکستان د انتخابي حلقو کې د منظرنامې د تبدیلی او منصفانه نمائندګۍ په حواله سره چې کوم د سیاسي جماعتونو مشران دي هغې ته دوی پیغام څه لري. په دې مختلفو څیزونو به چې کوم د سیمینار ته راغلي خلک دي د هغوی سره به خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. آپ کا نام؟ میرا نام مجیب افضل ہے، محمد مجیب افضل. میں قائد اعظم یونیورسٹی میں ہوتا ہوں. محمد مجیب افضل صاحب، پاکستانی انتخابی سیاسی حلقوں کے منظرنامے کی تبدیلی اور سیاسی جو لوگ ہیں ان کی انتخابی منصفانہ تقسیم پر آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پاکستانی پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ ابھی ایولیوشن کے دور سے گزر رہا ہے اور انفارچونیٹلی ابھی تک ہماری جو ہے پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ انسٹیٹیوشنز نہیں بن سکی ہیں. تو اس لیے جو سوشل چینج ہے اس کو اکاموڈیٹ نہیں کیا جا سکا. پریڈومیننٹلی جو ہمارا الیکٹورل پروسیس ہے وہ ایلیٹسٹ ہے. اس لیے آپ دیکھیں تو ایلیٹس جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کر رہی ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 3 قسم کی کانسٹیٹوئنسیز ہیں. ایک جو ہیں وہ ریلیٹیولی فری ہیں، جو اربن ایریاز میں ہیں، جہاں پہ جو ووٹر ہے وہ خود جا کے ووٹ ڈالتا ہے. دوسری جو ہیں وہ جس میں ایک سے زیادہ ایلیٹ جو ہیں وہ آپس میں کمپیٹ کر رہے ہیں. ماڈریٹ آپ ان کہہ سکتے ہیں کانسٹیٹوئنسیز ہیں. اور لاسٹ جو ہیں وہ سلیو کانسٹیٹوئنسی ہیں، جہاں پہ کوئی ایک گروپ یا ایک انڈیویجول فیملی جو ہے وہ اس کو کنٹرول کرتی ہے. یہ دو جو ہیں سلیو کانسٹیٹوئنسیز اور فری کانسٹیٹوئنسیز یہ ریلیٹیولی کم ہیں، لیکن میجر جو 80% کے قریب ہیں وہ جس میں ایک سے زیادہ ایلیٹ آپس میں کانٹیسٹ کر رہے ہیں. تو اس وقت جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو اسی لیے آپ دیکھیں کہ اس میں ایلیٹس پروسیس ہے. مینیفیسٹو ابھی تک سوائے جماعت اسلامی کی کسی کی طرف سے نہیں آیا ہے. تو اس لیے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بنیادی طور پہ جو سوشل گروپس ہیں وہ الائی اور ری الائی کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں یہی ہمارا الیکٹورل پروسیس ہے. اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس میں ایک کرسمیٹک لیڈر ہوتا ہے جو ان ایلیٹس کو کلیکٹ کرتا ہے اور اپنے کرزما کے ذریعے سے ان کے ووٹس میں اضافہ کرتا ہے. تو ہمارا الیکٹورل سسٹم ابھی تک تو یہی ہے. پاکستانی انتخابی حلقوں کے منظرنامے اور منصفانہ نمائندگی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ وہ انشور کریں کہ یہ سارا پروسیس جو ہے وہ لوگوں کی سمجھ میں بھی آئے، ٹرانسپیرنٹ بھی ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو ریزلٹس آئیں وہ ایکسیپٹ کیے جائیں اور ٹرانسلیٹ ہوں پالیسیز کے اندر. ابھی تک تو میرے خیال میں پولیٹیکل پارٹیز کوئی زیادہ سکسیسفل نہیں ہے. فیوچر کا ہمیں پتہ نہیں ہے. سفارش سے کام چلاتے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرے خیال میں ابھی تک وہ اس انسٹیٹیوشنلائزیشن تک نہیں پہنچے جہاں پہ وہ افیکٹو اسٹیٹ اور سوسائٹی کے درمیان ایک لنک کے طور پہ کام کریں. بنیادی طور پہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ ایک انسٹرومنٹ آف پاور ہیں جس کے ذریعے سے ایک ایلیٹ گروپ جو ہے وہ پاور میں آتا ہے اور دوسرے کو ڈسلوج کر دیتا ہے. پاکستانی انتخابی حلقوں کے سیاسی منظرنامے اور جو منصفانہ نمائندگی ہے اس کے حوالے سے آپ کا سیاسی جماعتوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیے، میرے خیال میں سب سے اہم چیز تو یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو انسٹیٹیوشنلائز کریں اور پارٹیز کے مستقل سیکریٹریٹس ہونے چاہیے، ٹرینڈ کیڈر ہونے چاہیے. اس وقت جو کیڈر ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز کا کم اور انڈیویجولز کا زیادہ ہے. جو انڈیویجول ایلیٹ ہیں وہ اپنے اپنے حلقے میں ایک کیڈر رکھتے ہیں اور وہ ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کی طرف چلے جاتے ہیں.
تو اس لیے اگر تو ہم نے اس ڈیموکریسی کو انسٹیٹیوشنلائز کرنا ہے تو ہمیں ان پارٹیز کے اندر انسٹیٹیوشنز بنانے ہوں گے جس میں اربن مڈل کلاس جو ہے اس کو زیادہ افیکٹو رول دینا ہو. پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے اور اس سیمینار کے انعقاد پر آپ کی رائے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے یہ سیمینارز کا ایک پورا سلسلہ ہے، ایک سیریل ہے جس کا پہلا سیمینار جو ہے نا 11 جنوری کو منعقد کیا گیا، اور آج اس سلسلے کا یہ دوسرا سیمینار ہے جو یہاں پہ اسلام آباد میں منعقد کیا جا رہا ہے. اس میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندے شریک ہیں اور وہ الیکشن کے حوالے سے اور خاص طور پر منصفانہ فری فیئر الیکشن کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں. اس کے علاوہ مختلف ماہرین بھی یہاں پر مدعو کیے گئے ہیں جو منصفانہ الیکشن کے انعقاد میں سیاسی جماعتوں کے کردار، اس میں عوامی شمولیت اور جو منصفانہ نمائندگی کے حوالے سے جو مختلف معاشرے کے جو طبقات ہیں ان کی جو ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے اس کو کیسے جو ہے نا وہ کیا جائے، اس کے لیے یہاں پر یہ مذاکرہ کروایا جا رہا ہے. اور یہ ایک پوری سیریل ہے، اس کے مزید بھی سیمینار آگے ہوں گے. آج کا یہ جو سیمینار ہے اس میں خاص طور پر سیاسی جماعتوں سے ان کی یہ رائے جاننے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پھر یہ عوام کو اس سے متعلق ایجوکیٹ کیا جائے گا کہ سیاسی بیسیکلی جمہوریت میں سیاسی جماعتوں کا کردار تو کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. اور جب بات آ جائے گی انتخابات کی، سیاست کی، تو پولیٹیکل پارٹیز کا عوام کو ایجوکیٹ کرنا، عوام کو انتخابی عمل میں شریک کرنا، اور پھر منصفانہ الیکشن کے انعقاد میں ان کی جو ہے نا ٹرن آؤٹ کو مزید بہتر بنانا، یہ پولیٹیکل پارٹیز کی اپنی اپنی ذمہ داری بھی ہوتی ہے، اور بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز اس پر اپنا کردار ادا کر بھی رہی ہیں. تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کا یہ بہت ہی اچھا اقدام ہے، اور اس پر مزید اس سے یہ عوام کو ایجوکیٹ کرنے کا موقع ملے گا، اور عوام کے اندر جو الیکشن سے متعلق، انتخابی عمل سے متعلق، الیکشن ڈے سے متعلق اور ووٹ سے متعلق ان کا جو رائٹ ہے اس سے متعلق آگاہی پیدا ہوگی. تو میں مبارکباد دیتا ہوں پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کو اور پرنسپل انفارمیشن آفیسر ڈاکٹر طارق میمون صاحب کو، سیکٹری انفارمیشن کو، اور وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات مرتضیٰ سولنگی صاحب کو، کہ انہوں نے یہ بہت ہی ایسا اقدام اٹھایا ہے، اور اس سے یقیناً عوام کے اندر آگاہی پیدا کرنے میں جو مختلف ادارے اپنا اپنا رول ادا کر رہے ہیں. تو پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی یہ رول جو ہے نا وہ قابل تحسین ہے. منصفانہ نمائندگی سب سے بڑی بات ہے، ضروری ہے. تو منصفانہ نمائندگی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو مطلب جو کردار ادا کر رہے ہیں ان کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے، اور ان کا کردار مطلب کیسا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں، جو بھی سیاسی جماعت انتخابی عمل میں پارٹیسپیٹ کرتی ہے، یقیناً ان کی کوشش بھی ہوتی ہے، ان کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ یہ سارا عمل جو ہے وہ منصفانہ طریقے سے اپنے انجام کو پہنچے. تو ہر پولیٹیکل پارٹیز اس میں آلریڈی بہت سارے پولیٹیکل پارٹیز اس پر اپنا اپنا رول ادا کر رہی ہیں، لیکن اگر وہ مزید بھی اس پر کوشش کریں، جیسے کہ عوام کو ایجوکیٹ کرنا کہ وہ الیکشن میں ووٹ کا جو رائٹ ہے وہ اس کو استعمال کریں، اس میں الیکشن کمیشن کی معاونت کریں سیاسی جماعتیں. اسی طرح جب انتخابی فہرستیں بنتی ہیں اور انتخابی فہرستیں جو ہیں وہ عام جو جنرل پبلک ہے وہ اس سے متعلق اتنی آگاہ نہیں ہوتی، تو یہ میڈیا کے ساتھ اور گورنمنٹ کے ساتھ اور الیکشن کمیشن کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے اپنے جو ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کو ایجوکیٹ کریں. ان کی جو سب سے پہلا تو کام یہ ہے کہ کسی شخص نے اگر اپنا حق رائے استعمال کرنا ہے تو اس کا ووٹ رجسٹر ہے یا نہیں ہے. تو جب ووٹ رجسٹریشن کا جب مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت سے سیاسی جماعتوں کا کردار شروع ہوتا ہے. اس کے علاوہ جب سیاسی جماعتیں الیکشن میں جانے سے پہلے اپنا اپنا منشور بیان کرتی ہیں، اس منشور کو زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے عوام تک پہنچانا تاکہ عوام منشور کی بیس پر جو ہے اپنے جو نمائندے ہیں ان کا انتخاب کر سکے. پھر آگے چل کر جب انتخابی عمل کا جو آغاز ہوتا ہے، جب الیکشن شیڈول کا آغاز ہو جاتا ہے، تو اس میں بھی پولیٹیکل پارٹیز کا بہت اہم رول ہے، کیونکہ ملک میں امن و امان کی صورتحال بھی
قائم رکھنا ہوتی ہے، اور اتنا ہائپر کریٹ نہ کی جائے، اتنا تناؤ پیدا نہ کیا جائے پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں مخالفت کے دوران کہ اس سے امن و امان کی کوئی صورتحال پیدا ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور اس میں سیاسی جماعتوں کا کردار یقیناً بہت اہم ہے، کیونکہ اگر آپ ملک میں انتخابی ماحول کے دوران ایسی لڑائی جھگڑا یا ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ جس سے ایسا لگے گا کہ ایک جنگ کا ماحول ہے، تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے سیاسی جماعتوں کو الیکشن کمیشن کی جانب سے ضابطہ اخلاق جو پرووائڈ کیا جاتا ہے اس کی پیروی کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اس طرح ایجوکیٹ کرنا چاہیے کہ ووٹ کا حق جو ہے وہ ایک اختلاف رائے کی صورت میں، مثلا اگر فیملی کے اندر ایک شخص کسی ایک سیاسی جماعت کو ووٹ کرنا چاہتا ہے اور اسی فیملی کا کوئی فرد دوسری سیاسی جماعت کو ووٹ کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس کا حق ہے، اس کا رائٹ ہے. اس کو بہت زیادہ دشمن اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. یہ حق اس سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور سیاسی منصفانہ تقسیم، اس پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں آن ورڈس 1970 سے لے کر اب تک انتخابات میں حصہ لیتے رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں، لیکن ایک مسئلہ سیاسی جماعتوں کے اب اس انتخابات میں بھی یہ سامنے آ رہی کہ کچھ جماعتیں کہہ رہی کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے. اب کم و بیش تمام انتخابات میں رائٹ بگننگ آف دا اسٹیبلشمنٹ آف دا پاکستان یہ چیزیں سامنے آتی رہی ہیں. تو دیکھیں، اپلیکیشن انہوں نے دی الیکشن کمیشن میں، وہ الیکشن کمیشن یہ ساری چیزیں کنسیڈر بھی کر رہی ہے اور عدالتوں میں بھی گئے ہیں اور یہ چیزیں ہو رہی ہے. اور یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ سیاسی جماعتیں ایک چیز پر کبھی بھی متفق نہیں ہوتی ہیں، وہ الیکشن فریم ورک کبھی بھی مل کر وہ تیار نہیں کرتی، جس وجہ سے یہ تحفظات یہ چلتی رہتی ہے اور آنے والے مستقبل قریب میں بھی یہ ختم ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہے. آج کا جو سیمینار ہے وہ پاکستان میں انتخابی سرگرمیوں اور پھر انتخابات، عام اور صاف و شفاف انتخابات، منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ دیکھیں، سیاسی جماعتیں انتخابات میں کامیابی کے لیے ہر کوئی اپنی اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتی ہے کہ ہر جماعت چاہتی ہے کہ ہمیں کامیابی ملے. تو میں نے پہلے عرض کی کہ سیاسی جماعتیں عام انتخابات میں جو کیا چیزیں ہونی چاہیے، کس طرح ہم شفاف بنا سکتے ہیں اور منصفہ بنا سکتے ہیں، اس حوالے سے کبھی بھی متفق نہیں ہو سکی ہے. اب زیادہ دور نہیں جاتے، 2013 سے لے کر اب تک اس ایک صدی میں دیکھیں، 10 سالوں میں، تو دیکھیں 2013 میں ایک جماعت جو ہے نا، انہوں نے انتخابی دھاندلی کا الزام لگایا 35 پنکچر کا. اس کے بعد 2018 کے بعد انتخابات، تمام بڑی جماعتوں نے کہا کہ یہ ایک سلیکٹڈ گورنمنٹ قائم کی گئی ہے. اس کے بعد سے جو ہے نا، اب اس انتخابات میں دیکھیں ایک ملک کی ایک بڑی جماعت کو دیکھیں نا، ان کے انتخابی نشات واپس لے لیے گئے ہیں. اس کے بعد ہی جو ہے نا ظاہری بات ہے سوالات تو اٹھ جاتے ہیں. پاکستانی انتخابی منظرنامے میں تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر آپ کا سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے لیے پیغام کیا ہے؟ دیکھیں، سیاسی سربراہان کو سیاسی انداز میں آگے بڑھنا چاہیے کہ اس انتخابات کو نہیں، مستقبل کو دیکھ کر کوئی یہ سوچے کہ یار یہ اس انتخابات میں ایک جماعت کے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے اگلی باری ہماری ہو. تو ان چیزوں کو مد نظر کر، چونکہ اب پاکستان میں تاریخ ہمیشہ ہمارے سامنے رہی ہے کہ ایک جماعت کہیں نہ کہیں وجہ سے بیک فٹ پہ چلی جاتی ہیں. تو یہ چیزیں سامنے رکھ کر جو ہے نا، سیاسی جماعت کی لیڈرشپ کو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کردار کریں تاکہ انتخابات پہ کوئی سوالات نہ اٹھیں. کا نام؟ اصغر علی مبارک، اور N56 راولپنڈی سے امیدوار قومی اسمبلی ہوں. 2000 سے میں پاکستان کے قومی انتخابات میں حصہ لیتا رہا ہوں اور حصہ لے رہا ہوں. اس سے پہلے میرے والد محترم بھی اس علاقے سے، اور اس وقت میرے 2 بہنیں اور ایک بھائی بھی کو جنرل الیکشن کا حصہ ہیں. N57 سے عظمت علی مبارک ہیں، اور طاہرہ بانو مبارک، عظمیٰ بانو مبارک ایڈوکیٹ جو ہیں، وہ 7 والے حلقوں سے انتخابات جنرل الیکشن کی سیٹ پہ حصہ لے رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر جو یہ ایک سیاسی استحکام کی اور معاشی استحکام کی ہم بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے ایک اسٹرانگ پولیٹیکل سسٹم ہونا ضروری ہے.
پاکستان میں جو انتخابی جو سرگرمیاں ہیں، صاف اور شفاف انتخابات ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ منصفانہ نمائندگی سب سے بڑی بات ہے، ضروری ہے، تو اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے کردار پر آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں بات کروں گا کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے. جب سیاسی جماعتوں کے اندر ڈکٹیٹرشپ ہوگی تو آپ جمہوریت کی بات کیسے کریں گے؟ اس وقت کی پاکستان کی جو پارلیمانی سیاست ہے اس کے اندر مختلف جماعتیں جو تقریباً ان کی تعداد 180 کے لگ بھگ ہے، جو اس وقت پاکستان کی جنرل الیکشن میں حصہ لینے کے لیے اہل تھی. لیکن دیکھ لیں کہ یہاں پہ پولیٹیکلی جو عملی طور پہ کتنی سیاسی جماعتیں اس عملی سیاست کا حصہ ہے، آپ کو خال چند جماعتیں نظر آئیں گی. اگر آپ کسی سے بڑے پولیٹیشین سے پوچھیں، وہ 5 یا 6 جماعتوں کے بعد 7ویں جماعت کا نام بھی نہیں بتا سکے گا. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اس وقت سٹرانگ ہوگا جب آپ عوام کو اویئر کریں گے، ان کے اندر اویئرنیس آئیں گی. پاکستان کا پولیٹیکل سسٹم اگر سٹرانگ ہوگا، پاکستان کا اکنامک سسٹم سٹرانگ ہوگا. پاکستان کی ساری بیس جو ہے اکانومی کے اوپر رکھتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کسی سیاسی جماعت کے پاس موجودہ جو ہم کہیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ چارٹر آف جو اکنامکس ہونا ضروری تھا. کسی مینیفیسٹو کے اندر مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی. ہم مہنگائی کی بات کرتے ہیں، ہم عوام کے مسائل کی بات کرتے ہیں. دیکھیں ملک کہاں جا رہا ہے، پاکستان کی اکانومی کہاں پہ جا رہی ہے. پاکستان کی معیشت کے ساتھ جو کھلواڑ ہو رہا ہے ان کا ذمہ دار بھی سیاستدان ہے. سیاستدان نے اس وقت دیکھا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہونے جا رہا تھا. پاکستان کے اندر جتنے بھی یہاں میں سمجھوں کہ سیاسی طور پہ مسائل ہیں، ان کی بیس وجہ اقتصادی معاشی بحران کی وجہ ہماری پولیٹیکل قیادت ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اس پولیٹیکل سسٹم کے اندر، اس پولیٹیکل جنرل الیکشن کے اندر تمام سیاسی جماعتوں کے پاس ون ایجنڈا ہونا چاہیے تھا. کیا ایجنڈا ہونا چاہیے تھا؟ پاکستان کے اندر معاشی اقتصادی بحالی کیسے ہے. اس مینیفیسٹو کے تحت تمام سیاسی جماعتوں کو ایک نعرے کے تحت عوام کے پاس جانا چاہیے تھا. عوام کو بتانا چاہیے تھا کہ میرے پاس یہ اس کا سلوشن ہے، اس کنٹری کے اندر، پاکستان کے لیے، اس عوام کے لیے، اس کی بہتری کے لیے ہم ایسا کر سکتے ہیں. لیکن افسوس ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا. جو لوگ آئے ہیں پرانے چہرے، ان کے پاس بھی ایسا کوئی چیز نہیں ہے. جو نئے پہلے جنہوں نے پاکستان کی یوتھ کو اس حال پہ پہنچا دیا ہے کہ اب وہ بیچارے کچہریوں کے تھانوں کے چکر لگا رہے ہیں. آتے ہیں لیکن پلان کسی کے پاس نہیں ہوتا. پلان دیکھیں میں سمجھتا ہوں ایک گھر بھی چلانے کے لیے پلان ہوتا ہے نا میرے بھائی. تو گھر چلانے کے لیے بھی آپ کو سورس آف انکم ہوتی ہے، اس کا اخراجات آپ نے کتنے کرنے ہیں. تو گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے ہماری سیاست کی، ہماری معیشت کی، ہمارے اخلاقیات کی، ہمارے ہر کردار کی. لیکن افسوس بحیثیت قوم ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں منتشر عوام کا ایک مجموعہ ہے. لیکن اس کو قوم بننے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا پولیٹیکل سیاست کے ساتھ ساتھ ہمیں معاشی طور پہ، اقتصادی طور پہ ہمیں مضبوط ہونا ہے. اس کے لیے میں اور آپ، ہم مل کے، آپ آواز اٹھا رہے ہیں، آپ نے میڈیا کے ذریعے لوگوں کو اجاگر کیا، آپ نے ان کو جگایا ہے، ان کے ضمیر کو جھنجھوڑا ہے. سر آپ نے بتایا ہے کہ دیکھیں پاکستان کو اگر آپ نے اس مقام پہ لے کے جانا ہے جہاں پہ دنیا کے بہترین ممالک میں ہو، تو اس کے لیے آپ نے اپنی معیشت کو، اقتصادیات کو بہتر کرنا ہے. سیاست تو ہوتی رہے گی، سیاست چلتی رہے گی. کوئی مفاہمت کا بادشاہ آئے گا، کوئی توڑ پھوڑ کا آئے گا، کوئی جوڑ توڑ کا آئے گا، کوئی اندر جائے گا، کوئی باہر آئے گا. لیکن عوام کے لیے کیا کچھ کرے گا، یہ آپ کریں گے، ہم کریں گے. میڈیا آواز اٹھا رہا ہے، میڈیا عوام کے ضمیر کو اجاگر کر رہا ہے، اس کو جھنجھوڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جیسے دردمند دوستوں کے ذریعے یہ چیز، یہ میسیج اس الیکشن میں بھی میں پہنچا رہا ہوں اور پہنچاؤں گا گھر گھر تک، تاکہ لوگ ایسے نمائندے کو منتخب کریں جو ان کے مسائل کے ساتھ ساتھ ملکی مسائل کو دور کر سکیں. پاکستانی انتخابی منظرنامے میں تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا جو نعرہ ہے منصفانہ، آزادانہ، غیر جانبدارانہ الیکشن، تو کیا آپ دیکھ رہے ہیں جی؟ اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی سب سے بڑی جو عدالت ہے اس کے حکم کے اوپر آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن 8 فروری کو ہوں، اور انشاءاللہ ہم بھی اس کا ایک حصہ بنے ہوئے ہیں. میں لاہور ہائی کورٹ فل بینچ تک گیا. پاکستان کی اس پروسیس کو، الیکشن کو کوئی سبوتاژ نہ کر سکے. ہم میرے ہی ایک ریکویسٹ کے اوپر 8300 کے اوپر پورے پاکستان کے کروڑوں ووٹروں کے لیے سہولت پیدا کروا دی ہے کہ اس کو پتہ لگے کہ اس کا ووٹر کا ممبر کا حلقہ کون سا ہے، وہ کس جگہ رہ رہا ہے، اس کا ووٹ نمبر کیا ہے. لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. یہ جا کے وہاں پہ پٹیشن دائر کی. میں جس حلقے سے ہوں اس سے نہیں، چاہے وہ گلگت بلتستان سے رہتا ہو، چاہے وہ گوادر میں رہتا ہو، چاہے وہ آپ کے کراچی میں رہتا ہو. ہم عوام کے لیے بات کرتے ہیں. تو عوام کے لیے کام کرنے والا اگر وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں سیاستدان ہوں، وہ خدمت کرتا ہے، تو خدمت کا نام ملک کی خدمت ہے، عوام کی خدمت ہے. اس کے لیے آپ اس منظرنامے کو دیکھیں. وہ منظرنامہ کیا ہے؟ آپ نے جلاؤ گھراؤ دھرنوں کی سیاست نہیں کرنی جس سے پاکستان کی معیشت کو، پاکستان کی اقتصادیات کو، پاکستان کا جو پہیہ ہے وہ رک جائے.
آپ نے ایسا کام کرنا ہے. دیکھیں ہمارے یہاں زیادہ تر ہماری عدالتیں جو ہیں اس وقت راتوں کے دن کے سیاستدانوں کے ہی معاملات کو کر رہی ہیں. عوام کے مسائل کہاں حل ہو رہے ہیں؟ عوام کے مسائل اس وقت حل ہوں گے جب سیاستدانوں کی اپنے پارٹی کے اندر جمہوریت آئے گی, اپنے مینیفیسٹو کے مطابق وہ کام کریں گے. دیکھیں ہر ایک کا مینیفیسٹو یہی ہے نا, ہم آئیں گے جی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. کرتے کیا ہیں؟ جن کو 20 سال ملے انہوں نے کیا کیا, جن کو 4 سال ملے انہوں نے عوام کے ساتھ کیا کیا, جو مزید آ رہے ہیں اور جو اپنے والدین کے نام کے اوپر, کوئی نانا کے نام کے اوپر, کوئی دادا کے نام کے اوپر, کوئی چاچا کے نام کے اوپر. بھائی جان یہ ہماری جب تک سیاست موریشیس کی سیاست کو ختم کرنی چاہیے. جی خود کو کچھ کرنا چاہیے. ہونا چاہیے پڑھی لکھی قیادت کو, باشعور قیادت کو, ملک کے لیے درد رکھنے والی قیادت کو, اور آپ جیسی باشعور قیادت کو. وائے کہ یہاں پہ یہ اس سائڈ پہ جو کھڑا ہے وہ انگوٹھا چھاپ جاہل ان پڑھ ہے, آپ ایک پڑھے لکھے PhD لیول اس سے سوال کر رہے ہیں, آپ وہیں پہ رہیں گے اور یہ جناب جا کے وہاں پہ قانون بنائے گا؟ نہیں, ایسا نہیں. عوام کو باشعور کرنا ہے. عوام کو یہ بتانا ہے کہ میڈیا کی آواز جو ہے وہ پاکستان کی آواز ہے, وہ قوم کی آواز ہے. اس ملک کو مضبوط کرنا ہے تو ان جیسے لوگوں کو, ان جیسے میڈیا کے آواز کے ساتھ لبیک کہنا ہے, اور ہم اس کے لیے حاضر ہیں. اس عوام کو باشعور کریں گے, یہ میسیج گھر گھر تک پہنچائیں گے. پاکستانی انتخابی منظرنامے میں تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ میرا پیغام یہ ہے کہ آ جائیں ایک پیج کے اوپر, پاکستان کی معیشت کے, پاکستان کی اقتصادیات کے لیے بات کریں. چارٹر آف ڈیموکریسی کے ساتھ چارٹر آف جو آپ کا معیشت ہے اس کے اوپر دستخط کریں. اپنے مینیفیسٹو میں اس کو کمپلسری کریں. آنے والے مسائل میں آپ کا جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ جو ہے یہ کلائمیٹ چینج بھی ہے. کلائمیٹ چینج کی کوئی بات کر رہے ہیں, معیشت کی کوئی بات کر رہے ہیں, سیاست کی بات کر رہے ہیں, 2+2 کی بات کر رہے ہیں. ہم نے یہ کیا تھا, ہم یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, آسمان سے تار اتار کے لیں گے. نہیں, ایسا نہیں اب ہوگا. عوام کو باشعور کر دیا گیا ہے, آپ نے باشعور کیا ہے. اب ان کو قانون کا بھی پتہ ہے, اب ان کو اپنے ووٹ کا بھی پتہ ہے, اب ان کو ووٹ کی پرچی کو استعمال کرنے کا بھی پتہ ہے. تو انشاءاللہ بفضل خدا وہ دن ضرور آئے گا, اور ہو سکتا ہے انشاءاللہ 8 فروری کو انتخابات ضرور ہوں گے, میں تو پورا امید ہوں. لیکن اس عوام کو اب سیاستدانوں کو پتہ لگ گیا کہ ان کو جو ہے نا ہم بیوقوف نہیں بنا سکتے. میرا نام مقبول ہے. مقبول صاحب, پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ صاف اور شفاف انتخابات کا انعقاد کتنا ضروری سمجھتے ہیں؟ ملک میں انتخابات ہونے چاہیے, جمہوریت آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ جس پارٹی کو بھی سلیکٹ کرے اچھے ہوں, ملک کے لیے اچھے ہوں. منصفانہ نمائندگی بہت ضروری ہے, چاہے وہ مطلب سیاسی جماعتوں میں ہو یا ملک کے لیے ہو. تو سیاسی جماعتوں کو منصفانہ نمائندگی کے لیے کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ آپس میں مل جل کے بیٹھنا چاہیے. آپ کا سیاستدانوں کے لیے منصفانہ نمائندگی اور جو مطلب انتخابی منظرنامہ ہے اس کے حوالے سے آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ جو بھی جیتے گا ہم اس کے ساتھ. ناصر صاحب, پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, اگر کردار کی بات کی جائے تو وہ کوئی اتنا پازیٹیو نہیں ہے. سیاسی جماعتیں ایک عرصہ دراز سے عطاب میں رہیں اور رہتے ہوئے بھی کچھ نہ سیکھ رہی ہیں. ابھی بھی اگر منصفانہ تجزیہ کیا جائے تو میرے خیال میں ابھی بھی سیڑھی لے کے, سہارا لے کے وہ آگے بڑھنا چاہتی ہیں, جو کہ ذاتی طور پہ تو کسی کو فائدہ ہو سکتا ہے, کسی لیڈر کو, کسی جماعت کو. لیکن اگر ملک کی بات کی جائے یا اس عوام کی بات کی جائے تو اس ملک کے لیے بھی بہتر نہیں ہے اور عوام کے لیے بہتر نہیں ہے. یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ آج 7 دہائیاں ہو گئی ہیں پاکستان کو وجود میں آئے ہوئے, اور آج بھی ہم ایک سیاسی جو بلوغت ہے اس کا شکار ہیں. ابھی بھی سیاستدانوں کو سیکھنے جیسی باتیں ہمیں کرنی پڑ رہی ہیں. اور بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ان سیاستدانوں میں وہ لوگ شامل ہیں جو دہائیوں سے ہی کہہ لیں کہ ان اسمبلیوں میں, سینٹ میں, اقتدار کی راہداریوں میں ہیں, عوام سے اٹریکٹ ہیں, لیکن آج بھی وہ یہ سمجھتے ہیں, وہ یہ جانتے ہیں اور ان کو ضرورت ہے کہ وہ کسی سہارے کے بغیر ان سیٹوں پہ نہیں پہنچ سکتے, عوام کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اگر میں آخر میں یہ کہوں کہ کوئی بھی قربانی دینے کو تیار نہیں. سیاست, جمہوریت, ڈیموکریسی, قربانی کا یہ مطلب نہیں کہ خون خرابہ ہو. کبھی آپ کو اقتدار کی قربانی دینی پڑتی ہے, کبھی آپ کو جو آسائشیں ہیں, آرام ہے, اس کی قربانی دینی پڑتی ہے. آج پاکستان کی معیشت کا جو حال ہے اس میں گو کہ اور بہت سے لوگوں کا کردار ہوگا انڈیویجلی طور پہ, اداروں کا بھی کچھ ہوگا پاکستان میں. جتنے بھی ادارے ہیں, میں کسی ایک ادارے کی بات نہیں کر رہا, تمام ادارے جس طریقے سے ان کو کام کرنا چاہیے, اگر ان کا اداروں کا ان کا قانون پڑھے, آئین پڑھے, تو وہ بھی کام نہیں کر رہے. تو اسی طریقے سے سیاستدانوں نے بھی کبھی بھی مجھے نہیں لگتا کہ یکجہتی کے ساتھ مظاہرہ کیا, اور خاص کر
عوام کے حوالے سے، اس ملک کے حوالے سے کبھی میں نے ایک پیج پہ نہیں دیکھا. ہاں جب ان کو ضرورت پڑتی ہے پوائنٹ اسکورنگ کی تو پھر ضرور ان کو پاکستان کا بھی خیال آتا ہے، عوام کا بھی خیال آتا ہے. اور اس بار جو ہو رہا ہے یہ کچھ نیا نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ اس بار بہت برا ہو رہا ہے تو نہیں، اس سے برا پیچھے بھی ہو چکا ہے. سیکھنا چاہیے. سیکھنے کا عمل، ڈیموکریسی کا مقصد بھی یہ ہے کہ آپ غلطیاں کرتے ہیں، 5 سال بعد ایک واشنگ مشین لگتی ہے ووٹوں کے ذریعے، اس سے آپ کو ایک جو داغ ہوتے ہیں، جو آپ نے غلطیاں کی ہوتی ہیں، ان کی نشاندہی ہوتی ہے، وہ صاف کرنے کا موقع ملتا ہے. اس کو عوام اپنے ووٹوں کے ذریعے صاف کرتے ہیں. وہ موقع بار بار آنا چاہیے. اور ان سیاسی جماعتوں کو بجائے کسی اور پہ انحصار کرنے کے، کسی سیڑھی کے، کسی سہارے کے، عوام کے ووٹوں پہ، اپنی کارکردگی پہ اور اپنے بیانیے پہ انحصار کرنا ہوگا کہ ہم نے جو ماضی میں کہا کیا وہ آج ہم کر رہے ہیں، کیا ہم نے جو لوگوں سے وعدے کیے کیا ہم نے وہ پورے کیے ہیں. آج کل ہم جب لوگوں کے پاس جائیں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے درمیان میں بیٹھیں گے تو لوگ ہم پہ انگلیاں اٹھائیں گے. آج دیکھیں نا، آج بدقسمتی یہ ہے، میں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتا، تمام پارٹیز کیا وہ اس قابل ہیں کہ وہ مارکیٹ میں جا کے عوام میں جا کے اپنا کچھ بتا سکیں کہ ہم نے آپ کے لیے کیا کیا. مطلب یہ جو جن چیزوں کا بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے یہ بنا دیا یہ بنا دیا، یہ تو ایک آٹو پہ لگی ہوئی چیزیں ہیں جن کو اداروں نے مکمل کرنا ہی کرنا ہے. کنسٹرکشن والوں نے کنسٹرکشن کا کام کرنا ہے، IT والوں نے IT کا کام کرنا ہے. آپ نے نیا کیا لے کے آئے؟ تو کوئی بھی ایک پارٹی، کسی سنگل پارٹی کا مجھے بتا دیں کہ وہ عوام میں جا کے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے آنے والی نسلوں کے لیے کچھ ایسا کیا ہے. آج پاکستان میں تعلیم کی ڈگری تو بہت زیادہ ہیں، لیکن آگے اس کا استعمال کیا ہے؟ نیور ایور، زیرو. آپ کی 70% کے قریب یوتھ ہے. اس کو پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، وہ یا سرکار کی نوکری کرنا چاہتے ہیں یا ان کو نوکری کی تلاش ہے. وہ جو ڈگریز کی ہیں ان کے بارے میں ان سے پوچھیں کہ آپ اس کے حوالے سے کیا کریں، ان کے پاس جگہ ہی نہیں، ہر کوئی باہر جائیں. تو یہ اس میں ہر کوئی اس کا کردار ہے جس نے اس ملک کی باغ دوڑ سنبھالی، چاہے وہ بیوروکریٹ سے، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹس میں تھے، چاہے وہ سیاستدان تھے. جس کے پاس اختیار آیا وہ آج کے پاکستان کے حالات کا ذمہ دار ہے. سیاستدانوں کے بارے میں آپ نے سوال کیا، بات لمبی ہوگی. سیاستدانوں کو سیکھنا نہیں چاہیے، اب ان کو کر کے دکھانا چاہیے. 70% یوتھ ان کو دیکھ رہی ہے. اگر آج ان کو کسی راستے پہ نہ ڈالا تو یہ پاکستان کے لیے سب سے بڑا ڈیزاسٹر ہو. ستاسو نه زه ثاقب سعید یم او اسلام آباد کې صحافت کوم. اب تک سعید صاحب چې کوم د پاکستانی انتخابي حلقو کې د منظرنامې په تبدیلی او ورسره چې کوم سیاسي میرټ او چې کوم د سیاسي جماعتونو په دې حواله سره کردار دی، ستاسو نظر څه دی؟ ګورئ، سیاسي جماعتونو خو جمهوریت حوالې سره چې کوم کردار دی هغه ستاسو ته مخکې دی، او تاسو چې د ټکټونو حوالې سره کومه خبره کوئ نو که تاسو مسلم لیگ نون ته وګورئ دغه حال دی. نواز شریف، د هغه لور مریم نواز، شهباز شریف او د هغه زوی، هغې سره نور چې کوم رشته داران دي هغو ته ټکټونه میلاویږي. دې سره که تاسو پیپلز پارټۍ ته وګورئ نو هغلته کې آصف علي زرداري، بلاول بوټو، د هغوی لور او هغې سره چې هغوی نور کم رشته داران دي هغه شامل دي. داسې مولانا فضل الرحمن طرف ته که مونږ وګورو، مولانا فضل الرحمن په خپله دی، هغوی رونه دي، هغوی زمن دي دوه، او دغسې نور رشته داران چې کم دي هغوی شامل دي. داسې که تاسو NP ته وګورئ، NP کې هم دغه حالت دی. او نو مطلب لکه څومره پارټۍ چې مونږ دي هغوی اول دا کوشش چې زمونږ د کم خاندان دی یا فیملی ورته مونږ وایو نو هغو کې چې څومره خلک چې هغوی سیاست کې حصه اخلي نو هغوی اول کوم ترجیح چې وي هغه خپل فیملی چې کوم کینډیډیټس وي هغو ته وي. بله خبره دا ده چې نور سیاسي جماعتونه چې کم دي هغوی چې څومره ټکټونه هم ورکوي هغوی اکثر دا ګوري چې کم ټکټ هولډرز چې وي هغوی سره پیسې ښې زیاتې وي، ځکه چې هغوی پارټي چې کومه دغه ښې طریقې سره سپورټ کوي. دا مولانا فضل الرحمن باندې اکثر دا
الزام چې کم دی لاګي، خو دا صرف د مولانا فضل الرحمن خبره نه ده، بلکې دا اورال دا صورتحال دی. اوورال دا صورتحال دی. بل طرف ته د ښځو حوالې سره نن سبا چې چونکې الیکشن کمیشن ولا یو یا کوم آئین یا قانون چې کوم مونږ دی هغه کې 15% یا 2% هغه چې کم دی ضروری ده چې هغه به زناناو ته ټیکټونه ورکوي چې قومي اسمبلۍ ته هغوی راشي. نو پیپلز پارټي چې کم د دې حوالې سره زه یم چې یو ښه امیج لري او هغوی نن سبا په خیبر پښتونخوا کې یو هندو کاسټ سره یا مذهب سره تعلق لرونکي یوه ښځه ده سویرا پرکاش یا څه داسې نوم یې دی، هغې ته ټیکټ ورکړی ده. نو هغه یو ډېر ښه امیج دی او پیپلز پارټۍ دې نه مخکې هم په سند کې داسې خلکو ته ټیکټونه ورکړي دي چې هغه هندو مذهب سره تعلق لرلو. نو څه پازیټیوز هم شته دي دو سیاسي جماعتونو حوالې سره. پاکستان د انتخابي د منظرنامې په تبدیلۍ په حواله او ورسره منصفانه نمایندګۍ په حواله سره سیاسي جماعتونو ته څه کردار ادا کول پکار دي؟ ګورئ، منصفانه کردار یا هغوی سیاسي جماعتونو ته چې کوم حق رسیدل پکار دي، دې باندې خو ډېر غټ سوالونه دي. هغې وجه دا ده چې زموږ په ملک کې کله اسټیبلشمنټ یو جماعت چې کم دی هغه سره خښ کې خپله کې او یو جماعت چې کم دی هغه د انتخابي عمل نه وبسي او هغه چې کله واپس بیا راشي بیا هغوی بل جماعت سره څلنجا جوړه شي، هغه بل جماعت وبسي. نو په پاست کې مونږ دا لیدلی دي په تیرو کالونو کې چې مسلم لیګ نون چې کم ده هغه بلا وجه د سټیټ چې کم دی د ریاست چې کم دی یا ریاستي ادارې چې کمې دي هغوی هغه د انتخابي عمل نه اوټ کړی و بالکل، او مسلم لیګ نون چې کم دغه سره زیاتی شوی و. هغه نه مخکې مونږ لیدلي و چې NP سره دا زیاتی شوی و او خیبر پښتونخوا کې هغوی ته دا انتخابي کم مهم چې کم ده هغوی اجازت غیر اعلانیات ورباندې نه ورکول کېدلو. نو اوس نن سبا چې کوم حالات دي هغې کې پی ټي آی باره کې خبره کېدل شي، ځکه چې پی ټي آی چې کوم مین لیډرشپ دی هغه په جیلونو کې دی، په دې باندې بحث کېدل شي چې هغې کې د 9 مئی چې کوم فیکټر د هغه هم شته دی. خو دا دی چې اوس چې کوم دی هغوی د ریاستي ادارو سره تعلق صحیح نه دی، نو او هغو کې هغوی خپلې غلطۍ هم شته دي او څه ریاستي ادارو چې کوم کردار دی هغه هم شته دی. پکار ده چې دوی تعلق د عوام سره ښه وساتي بطور مطلب ادارو سره. دا خبره تاسو بالکل صحیح ده. پکار دا ده چې دی ریاستي ادارو په بجای عوام سره خپل تعلق چې کم دی هغه مضبوط کی. خو زه د بدقسمتۍ سره وایم چې پاکستان ټول سیاسي جماعتونه چې کم دي هغوی اول کوشش دی چې هغوی د تعلق چې کم دی عوام په بجای ریاستي ادارو سره صحیح وي. نو هغې نقصان به دا وي چې دی د عوام سره کم تعلق دی هغه هم کمزور وي، چې بیا هلته هغه تعلق کمزوری شي نو بیا دی ډېر غټ مصیبت کې ګیر شي. نو دی دپاره دا ډېر لازمي دي که مسلم لیګ نون ده، که پیپلز پارټي ده، که پی ټي آی ده، که مولانا فضل الرحمن دی او که NP ده یا نور چې کم سیاسي ګوندونه دي هغوی ته دا پکار ده چې خپل تعلق چې کم دی هغه عوام سره مضبوط کی او دی په یو ځای شي او دی د اسټیبلشمنټ ته دا پیغام ورکړي چې د تاسو چې کم عمل دخل دی په سیاست کې دا نه دی پکار او ډېر په ښې طریقې ورته ورکړي چې دی نه د مسله چې کومه دا نور ستره نه شي، خو چې د اسټیبلشمنټ ته دا پیغام دی په یو ځای ورکړي نو اسټیبلشمنټ به هغه نه پس د سیاست نه ورسته کېږي. او که دی بېله کله هغوی سره میلاو شي او کله هغوی مخالفت شروع کړي نو داسې مشکله ده چې د اسٹیبلشمنٹ چکم دا آغا دا پاکستان سیاست نہ باہر ہوزی. پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ہر پارٹی اپنا اپنا منشور پیش کیے جا رہی ہے اور دیے جا رہی ہے. وعدے تو کرتے ہیں لیکن بعد میں بھول جاتے ہیں. لیکن اب جو چل رہا ہے وہاں پہ عوام کو اتنا شعور آ چکا ہے کہ کون ہمارے لیے صحیح ہے، کون ہمارے لیے ٹھیک نہیں ہے، کس نے کیا وعدے کیے تھے، کس نے کیا وعدے نہیں کیے تھے. آج بلاول بھٹو صاحب وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو 300 یونٹ بجلی فری دوں گا، آپ مجھے وزیر اعظم بنائیں. میاں صاحب چوتھی باری کے لیے اقتدار میں آنے کے لیے جلسہ جلوس کرنا شروع کر دیا. انہوں نے ایک اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی پارٹی گوہر علی چلا رہے ہیں. بات یہ ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہر بندہ اپنا مفاد لے کے سامنے آ رہا ہے. ٹھیک ہے، کوئی بھی کے لیے کسی نے کچھ نہیں کیا. نہیں کیا کیا ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے. دیکھیں، میں کہتا ہوں میں ایک یوتھ ہوں، مجھے سڑکیں کم چاہیے، بلڈنگ کم چاہیے، مجھے ایجوکیشن چاہیے، مجھے میری صحت چاہیے. جو کھانا پینا ہمارا روٹی کپڑا مکان، دیکھیں یہ کہتے ہیں روٹی، اللہ پاک کی ذات نے ہم سب کو کہا ہے کہ کوئی مسلمان بھوکا نہیں سوئے گا.
دیکھیں وہ تو ہمارے کھانے کی ذمہ داری تو اللہ تعالیٰ نے لی ہوئی ہے. جو حکومت کا کام ہے وہ ہے ہماری صحت, ہماری ایجوکیشن, اور کیونکہ سب سے بڑی چیز ہے کہ ایجوکیشن. جب تک ہمارے یوتھ جتنے بھی پڑھے لکھے ہیں, اب اسکولوں کو دیکھ لیں, گورنمنٹ اسکولوں کو دیکھ لیں, پہلے ان کی جو فیس تھی کم تھی, اب ان کی بھی فیس اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ غریب بندہ اپنے بچوں کو کیسے پڑھائے گا, مشکل ہے ان کے لیے. پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ جو نمائندگی ہے اس کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو میں بند کرنی چاہیے. اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا, وہ کیا کر گیا, یہ کیا کر گیا. جب تک ایک پلیٹ فارم پہ یہ سب اکٹھے نہیں ہوں گے ملک کے لیے, اسلامی ریاست جمہوریہ پاکستان کے لیے, تب تک کے لیے پاکستان کبھی آگے نہیں بڑھے گا. سیاسی جماعتوں کے اندر بھی مطلب ایک میرٹ ہونا چاہیے, ایک گراس روٹ لیول کے بھی مطلب ورکر کو موقع دینا چاہیے, اور اس کو بھی مطلب انتخابات میں حصہ لینے کا ایک موقع فراہم کرنا چاہیے. دیکھیں, روایت عمران خان نے یہ قائم کی ہے. دیکھیں, انہوں نے اپنے کسی بہن کو یہ نہیں چیئرمین کی شپ دی, کسی بھانجے کو نہیں دی, کسی کچھ بھی نہیں دی. انہوں نے ایک پارٹی ورکر کو دیا نا کہ میں اندر ہوں کہ آپ چیئرمین, آپ میری پارٹی کو سنبھالیں. میاں صاحب باہر چلے گئے تھے, مریم نواز پیچھے سے سنبھال رہی تھی, اور بلاول صاحب, زرداری صاحب کے ساتھ بلاول صاحب. تو یہ روایت ٹوٹنی چاہیے, کیونکہ اسی طرح ملک ترقی کرے گا. جب کوئی اور آ کے بیٹھے گا وہ کسی اور مائنڈ سے سوچے گا, کسی اور مائنڈ سے ملک کو لے کے جائے گا. تو جب خاندانی ریاست ختم ہو جائے گی نا سیاست, تو انشاءاللہ ملک بھی ترقی کرے گا. پاکستانی انتخابی حلقوں کے منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی کے حوالے سے جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہیں ان کے لیے آپ کا پیغام کیا ہے؟ ایک پیج پہ بیٹھ جائیں, ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں, اختلافات ختم کر دینے چاہیے, بالکل اختلافات ختم کر دینے چاہیے. جب آپ خود اکٹھے ہو گے نا, وہ کہتے ہیں نا, دیکھیں جب اب میں اکیلا کھڑا ہوں, آپ اکیلا کھڑے, تو ہماری کوئی پاور نہیں ہے. جب ہم دونوں اکٹھے, ملک کے لیے سوچنا چاہیے, ملک کے لیے سوچنا چاہیے. ہم دونوں اکٹھے بیٹھیں گے نا, ایک کھڑے ہوں گے, تو ہم 1 اور 1 11 ہوں گے. جو مخالف ہمارے جو ملک دشمن ملک ہیں ان کو بھی پتہ چلے گا بھائی کہ یہ ایک ہیں. اگر ہم نے آج ان کی گورنمنٹ ہے, کل اس کی گورنمنٹ ہوگی, کل یہ آج اس کے ساتھ ہے تو کل یہ اس کے ساتھ ہوگا. کوئی ہماری طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ نہیں سکے گا اگر آپ لوگ اکیلے ہو کے نہیں, ایک ہو کے ملک کے لیے سوچیں گے. تو پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کے کردار پر آپ کی رائے کیا ہے؟ سیاسی جماعتیں ہمارے معاشرے کی ہی عکاس ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر جتنی زیادہ جو نمائندگی ہمارے ہر شعبے میں خواتین کو دی جاتی ہے, اسی لحاظ سے سیاسی جماعتیں بھی ریئیکٹ کرتی ہیں یا ایکٹ کرتی ہیں, کیونکہ آپ وہ اس معاشرے سے کٹ کے نہیں کر سکتی. سب سے پہلے ہمارے معاشرے کے اندر عورت کے مقام کو تسلیم کیا جانا, کیونکہ ورکنگ وومنس کو اتنی اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا. تو اسی وجہ سے یہ چیزیں پھر ہمیں منعکس دکھتی ہیں کہ جب سیاسی جماعتوں کے منشور سامنے آتے ہیں یا ان کے ہاں کہ خواتین کو نمائندگی کتنی دی جائے یا نہ دی جائے, تو وہ سیاسی جماعتوں میں جو پارٹیسپیشن خواتین نے کرنی ہوتی ہے اس کو بھی اسی نظریے سے دیکھا جاتا ہے کہ جس طرح سے ورکنگ وومنس کو دیکھا جاتا ہے. پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے, وقت کے ساتھ چلنا چاہیے, کیونکہ جس طرح سے ہم نے ہر شعبے میں خواتین کو قبول کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا, خواتین موجود ہیں اور پاکستان کے اندر خدمات کو سر انجام دے رہی ہیں, چاہے وہ تعلیم کا شعبہ ہو, چاہے وہ آپ کا میڈیکل کا شعبہ ہو, چاہے وہ آپ کا جو جنرل آفیسز ہیں, آپ کے گورنمنٹ کے آفیسز ہیں, ایون کہ اب تو ٹرانسجینڈرز کو بھی نمائندگی مل رہی ہے آفیسز میں. تو جس طرح سے وہ مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں, اسی طرح سے سیاست میں بھی ان سب کو آگے آنا چاہیے. آنا چاہیے اور میرٹ کے بنیاد پر مطلب ایک غریب آدمی کو بھی موقع دینا چاہیے. ہاں, یہ تو بالکل ہے, کیونکہ ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے نا نظام تبدیل, نہیں, نظام کو نہیں, سوچ کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. نظام آپ کا صحیح ہے, لیکن آپ جب تک وہ بندے نہیں چنیں گے جو آپ کے حلقے کے اندر سب سے بہتر کردار رکھنے والے ہیں, تب تک وہ نظام کسی کام کا نہیں ہے. پاکستانی انتخابی حلقوں میں منظرنامے کی تبدیلی اور منصفانہ نمائندگی پر آپ کا سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے لیے پیغام کیا ہے؟ بالکل یہی پیغام ہے کہ جو بھی خواتین ہیں, جو بھی جس طرح سے ابھی بھی بات ہو رہی ہے ٹرانسجینڈرز کے حوالے سے, معذور افراد کے حوالے سے, یہ سب ہمارے معاشرے کا اسی طرح سے کارآمد حصہ ہیں.
تو ان سب کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور صرف انتخابی منشور میں توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ الیکٹ ہو کے اسمبلیز میں پہنچ جاتے ہیں تب عملی اقدامات کی صورت ان نظریات کو، ان منشور کو عملی صورت میں لے کے آنا وہ زیادہ اہم. انتخابی حلقوں میں جو مطلب تبدیلیاں آتی ہے اور ساتھ ساتھ منصفانہ نمائندگی پر سیاسی جماعتوں کے کردار کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، سیاسی جماعتوں کے کردار تو ایک بہت ہی اہم ہے، اور لیکن سب سے بڑا جو اہم چیز ہے وہ ہے شفاف الیکشن. شفاف الیکشن کی جب بات کی جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سابقہ ادوار میں اور اس وقت بھی ہمیں کوئی شفاف طریقے سے انتخابات کے بعد جو قیادت ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام کو ملی ہو، پاکستان کو ملی ہو، پاکستانی ریاست کو ملی ہو. اور لیکن اب جب کہ میڈیا آزاد ہو رہا ہے، اور اس وقت پاکستان کا جو میڈیا ہے، ایک تو الیکٹرانک میڈیا، پہلے دیکھیں کہ پچھلے تمام جتنے بھی الیکشن ہے گزشتہ الیکشن سے پہلے تو وہ صرف پی ٹی وی ہوتا تھا، اور آج دیکھیں کہ کم از کم 107 سے زائد جو چینل ہے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور باہر کے غیر ملکی چینل وہ الگ ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا جو ایک بڑی جو تبدیلی آئی وہ ہے ہمارا پاکستان میں سوشل میڈیا نے اب عوام کو اتنی زیادہ اویئرنیس دے دی ہے کہ اگر ایک بات اسلام آباد میں رہنے والے کسی ایک جرنلسٹ کو یا بڑے مفکر اور دانشور کو علم ہے تو وہی بات ہمارے جنوبی پنجاب، ہمارے بلوچستان، ہمارے کے پی کے، ہمارے سندھ کے جو چھوٹا سا دیہات ہے وہاں پر بھی وہ اس جو چھوٹا سا بندہ ہے، جو مزدور ہے، جو کسان ہے، اس کو بھی وہ بات کا علم ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے اوپن چیزیں کر دی ہیں. تو جب تک اب ہمیں کچھ تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ شاید کو اللہ کرے کوئی تبدیلی آئے، اور جو حقیقی معنوں میں قیادت ہے وہ عوام کے سامنے آئے. لیکن ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس حقیقی قیادت کو دبانے کے لیے کچھ کوششیں، کیونکہ اس بت کو توڑنے کے لیے، جیسے سومناتھ کے مندر کو توڑنے کے لیے 17 حملے کیے گئے تھے، تو اس جو آزاد الیکشن کے لیے، آزادی کے لیے جو عوام کوششیں کر رہی ہیں، جو پاکستان کی عوام سامنے آنے کی کوشش کر رہی ہے، یہ اللہ کرے یہ کامیاب ہو. یعنی آزاد ووٹ دینے کا آزاد رشتہ اس ملک کے ساتھ عوام کا قائم. عوامی نمائندگی مطلب پارلیمنٹ میں آئے عوامی نمائندے، مطلب ان کے لیے پھر کام کریں. صحیح عوامی نمائندے، یعنی کہ جو عوامی نمائندے صحیح ہوں. مثلا ہم ووٹ تو میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن کامیاب جو ہے وہ دوسرے کی سائن ہو کر آ رہے ہیں کہ بھئی یہ کامیاب ہو گیا ہے. اور ہمارے سابقہ الیکشنوں میں ایسے ہوا ہے، جیسے آپ بلوچستان کا دیکھیں کہ بلوچستان کے جو ڈپٹی اسپیکر تھے قومی اسمبلی میں، تو وہاں رسانی صاحب کے جو ہے وہ جیتے ہوئے تھے ان کے مد مقابل، لیکن وہ اسٹے میں بھی گئے، ان کے ساتھ وہ عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا کہ یہ کامیاب ہوئے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ 3.5 سال عمران خان کے دور میں ان الیکٹڈ بندہ وہ یعنی کہ ڈپٹی اسپیکر کی سیٹ پر قائم دائم رہا. تو یہ چیزیں جب تک ختم نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ ختم ہوگی، کیونکہ دیکھیں میڈیا ایک بڑی ایک کردار ادا کرتا ہے، کسی بھی معاشرے کی آنکھ کان ناک ہوتا ہے. اب ہم اس میڈیا کے، جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں خود چیئرمین ہوں، ہم نے 3-4 ہم نے پروگرام کیے اس حوالے سے کہ اب اویئرنیس کیسے عوام میں پیدا کرنی ہے. اور ہماری جو انٹرنیشنل IFJ ہے، انٹرنیشنل فیڈریشن آف جرنلسٹ، PFUJ ہے، اور اس طرح میڈیا ورکر آرگنائزیشن ہے، ہم اپنی سطح پر ہر شخص وہ کام کر رہا ہے کہ عوام میں شعور آئے، اور شعور آنے کے ساتھ وہ اپنی صحیح قیادت کو منتخب کرے تاکہ ان کے مسائل حل ہو سکیں. انتخابی منظرنامے میں تبدیلی اور ساتھ ساتھ منصفانہ نمائندگی کے حوالے سے سیاسی جماعتوں کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ جی، سیاسی جماعتوں میں سب سے پہلے تو سیاسی جماعتوں میں خود جمہوریت آنی چاہیے. اگر اس میں جمہوریت ہوگی تو وہ دیکھیں اس وقت اگر ہم بات آج کا جو پروگرام ہو رہا ہے اسی حوالے سے ہو رہا ہے، اب یہ اندر جائیں آپ دیکھیں کہ مسلم لیگ نون کے پورا خاندان اس میں انٹرفیئر ہے، صدر، نائب صدر، فلاں فلاں فلاں. پیپلز پارٹی میں آج بھی بھٹو زندہ ہے. آپ تیسری طرف آپ دیکھیں کہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت، وہ اس کے 10-12 جو گھر کے افراد ہیں وہ الیکشن بھی لڑتے ہیں اور وہ حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں. آپ دیگر تمام تنظیموں میں ایسے دیکھیں. اور جماعت اسلامی ایک ایسی جماعت نظر آ رہی ہے جو اپنے اس نے کوئی پھوپھی کو، چاچی کو، مامی کو وہ ٹکٹیں بھی نہیں دیتے، اور جو ایک عام ورکر جیسے 5% کی بات کی جائے خواتین کی نمائندگی، تو وہ انہوں نے 5% سے زیادہ نمائندگی دی ہے اور وہ عام لوگوں کو دی ہے. اور اسی طریقے سے تحریک انصاف ایک بڑی جماعت
बनकर उभरी थी। इमरान खान का सबसे पहले बात ये थी कि हम अपने रिश्तेदारों को, कज़नों को, भाइयों को टिकट नहीं देंगे, और उन्होंने दिए भी नहीं है। तो इस तरह लेकिन ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें आएंगी। जब तक हकीकी जमहूरियत जमहूरी जमातों में नहीं होगी, उस वक्त हकीकी नुमाइंदगी और हकीकी जमहूरियत पाकिस्तान में कायम करना ज़रा मुश्किल होगा। लेकिन अब जैसे मैं बता रहा हूँ, बार बार सोशल मीडिया की तरफ आ रहा हूँ, सोशल मीडिया ने उनके जो बूथ हैं, जमातों के बूथ हैं, वो भी उसे भी तोड़ना शुरू कर दिए हैं। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ना कि लोग इलेक्शन के लिए वोट मांगने नहीं जा रहे हैं या एक टेम्पो नहीं बन रहा है, उसकी बड़ी वजह यह है कि लोगों में अब शऊर आ गया है। जो लोग देखते हैं कि यार ये इस बंदे ने मेरे लिए काम नहीं किया था, उसको गिरबान भी पकड़ रहा है, उसके खिलाफ नारे भी लगा रहा है, उसके खिलाफ बातें भी कर रहा है। लेकिन पहले ये शऊर नहीं था। एक सिर्फ ASI किसी इलाके में जाता था तो वो वहाँ के जो 100, 150, 200 लोग होते थे, उनको भैंस बकरियों की तरह वो हाँकता हुआ ले जाता जिधर मर्जी। अब वो ASI नहीं बल्कि SP भी जब जाता है तो या DI एहतियात के साथ जाता है, एहतियात के साथ जाता है कि यार मुझ पर भी हमला हो सकता है। यानी हमले से मतलब यह है कि मुझसे भी बात कोई पूछ सकता है। और ऐसे ही MNA है कि MNA को जरूरत नहीं हो रही है अपने हलकों में जाने के लिए। तो इसने कुछ किया नहीं है पाकिस्तानी इंतखाबी हलकों में, जो मतलब तब्दीली के हवाले से, फिर मुनसिफाना नुमाइंदगी के हवाले से सियासी जमातों के सरबराहान के लिए आपका पैगाम क्या है? जी, मेरा उनके लिए पैगाम यही है कि वो सबसे पहले तो अपनी जमातों में ही जमहूरियत लेकर आएँ। और ये जो विरासती हम ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम हैं, हम वो ऐसा ड्रामा करते हैं ना ये सियासी पार्टी के बड़े सरबराहान कि अवाम बेचारी समझ नहीं आती उनको, और वो फिर उस ड्रामे में आ जाते हैं। और हम देखें ना, ऐसे एक ड्रामा ये सच्ची बात है करके आते हैं। जब तक हम विरासती ग़ुलामों से आज़ाद नहीं होंगे, मेरी उनसे रिक्वेस्ट ये है कि बराए करम, उनसे क्या रिक्वेस्ट की जा सकती है, वो तो इक़्तिदार नहीं छोड़ेंगे अपना। मैं आवाम से ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि वो विरासती चीज़ों को ना देखें। ग़ुलाम इब्ने ग़ुलाम के मेरे अब्बा ने इसे वोट दिया था, मेरे दादा ने इसे वोट दिया था, मैं भी इसे वोट दूँ, नहीं, इससे बाहर निकलें और वो ये देखें कि यार हमारे लिए कौन बेहतर है, कौन बेहतर काम कर सकता है। ये भी मुल्क के लिए भी उसी को वोट दे जो मतलब आपके लिए भी और मुल्क के लिए बेहतर हो, कुछ कर सकें। जी, हमसे मतलब ये अवाम, पाकिस्तान हमारी रियासत, हमारे ये मुल्क है। पाकिस्तान में बड़ा पोटेंशियल है, पाकिस्तान में हर चीज़ है। यकीन करें, हम प्याज के साथ भी रोटी खाने के लिए तैयार है और खाते भी हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हमें अगर गोश्त मुहैया ना भी हो तो कोई इशू नहीं है, हम बिल्कुल नमक के साथ भी रोटी खाने के लिए तैयार हैं। लेकिन बात यह है कि हम जब तक इस तरफ नहीं आएंगे, हमें शऊर हासिल नहीं होगा कि हमने किस नुमाइंदे, क्योंकि हम अपना इमाम मुंतखब कर रहे होते हैं। इमाम का मतलब यह है कि हम वोट देकर अपना इमाम, अगर हम गंदे लोगों को इमाम मुंतखब करेंगे, इसका गुनाह भी है। और ये पहले तो लोगों को नहीं पता, सच्ची बात है, तालीम नहीं थी। पाकिस्तान में माशाल्लाह तालीम का रेशो बढ़ता जा रहा है। यकीन कीजिएगा, मुस्तकबिल ये है कि ये जो विरासती ठेकेदार हैं सियासत के, इनको जूते लगेंगे और इंशाल्लाह हम अपनी आंखों से इंशाल्लाह देखेंगे इनको जूते लगते हुए, और इनके औलादों को भी जूते लगेंगे और एक नई क़यादत आएगी, नौजवान क़यादत आएगी। और इंशाल्लाह पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत है और हम इसके लिए जान देने के लिए भी तैयार हैं और जाने दे भी रहे हैं। हमारे पाक फ़ौज जो है वो मुसलसल इसी चीज़ के लिए, इसकी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियाँ दे रही है। हम भी उसमें शामिल हैं, हम भी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। कहीं खुदकुश हमले होते हैं, हमारे दोस्त भाई जो बच्चे हैं वो उड़ जाते हैं उसमें। ये इस आज़ादी की तरफ कदम है। और ये जो काले अंग्रेज़ के ग़ुलाम पाकिस्तान में कुत्ते नहलाने वाले लोगों के बच्चे, वो जो मुसल्लत है, इंशाल्लाह इनसे जान अनकरीब छूटने वाली है हमारी। कतुन को पाकिस्तानी इंतखाबी हलकों के दे मंजरनामे दे तब्दीली और मुनसिफाना नुमाइंदगी पर हवाला सरा चुकुम दे सेमिनार तरागली खलक वी दागुई तफसीली खबर तासु वाबरदे दुई हो यो खुद साफ और शफाफ इंतखाबात पकार दी और दिन अलावा दुई दा हो चुकुम सियासी जमतुना दी पागा के हम दनन अखपल जमहूरियत पकार दे ददे सरा जमुंग ददे प्रोग्राम वक्सर तरसी दबल प्रोग्राम दे पारा जमुंग सरा वसई अल्लाह पामान।